کلام کے لیے زوردار تعریف آپ سب کو اسلام کی ہو. آج 3 روزہ کنونشن کی تیسری عبادت ہے اور آپ سب جانتے ہیں آج سنڈے لائیو سروس ہے اور ہم آپ سب کو جو بھی فیس بک اور یوٹیوب پہ جوائن کریں گے خدا کی مقدس اور جلالی حضوری میں موسٹ ویلکم کہتے ہیں. پریز گاڈ ہاللیلویا. میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے. اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ جو تجھ سے باتیں کرتا ہے کون ہے تو مجھ سے مانگتی میں تجھے زندگی کا پانی دیتا ہوں. رات ہم نے بھرپور خداوند کی حضوری میں ہاتھ اٹھایا ہے. خداوند کے کلام میں سے ہمارے لیے جو اہم نقطہ تھا وہ ہمیشہ کی زندگی. اور یوحنا کی انجیل میں 9 دفعہ خدا کے بیٹے یسوع نے یہ مختلف جگہوں پہ الفاظ استعمال کیے ہیں. زندگی کی روٹی میں ہوں, دنیا کا نور میں ہوں, اچھا چرواہا میں ہوں, راحت اور زندگی میں ہوں, قیامت اور زندگی میں ہوں, انگور کا حقیقی درخت میں ہوں, میں ہوں, میں ہوں اور میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں. ہاللیلویا. جب وہی سب کچھ ہے اسی لیے تو یوحنا عارف کو اس نے کہا مت گھبرا, میں الفا اور اومیگا ہوں. الفا اور اومیگا یہ جو ورڈ ہے یہ جس طرح اردو میں آپ الفابیٹک دیکھتے ہیں, الف سے آغاز ہوتا ہے اور یہ پہ جا کے ختم ہوتا ہے. یعنی الفا کا مطلب الف ہے اور اومیگا کا مطلب یہ ہے. اس کا مطلب ہے میں ہی شروع اور میں ہی اختتام. جب وہی سب کچھ ہے تو آئیے خدا کے کلام میں سے ایک اور نقطہ ہم دیکھتے ہیں. ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا چیپٹر نمبر 17 اس کی دوسری اور تیسری آیت ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے. مسٹر عادل بیٹھے بیٹھے اس حوالہ کو پڑھنے میں ہمارا ساتھ دیں. چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے بیٹے یسوع کے پاس سارے اختیارات ہیں. بھئی جب اختیارات ہی اس کے پاس ہیں تو پھر اور دروازے کیوں کھٹکھٹائیں؟ ہم کیوں اور درگاہوں پہ جائیں؟ کیونکہ کلام یہ کہتا ہے دروازہ میں ہوں. اور کلام کیا کہتا ہے؟ اور تو نے اسے ہر فرد بشر پر اختیار دیا. میرے پیچھے کہیں ہر فرد بشر پر. ساری قومیں اس کے حضور میں تابع فرما. اور کلام کیا کہہ رہا ہے؟ ہر فرد بشر پر. وہ کسی رنگ و نسل کا ہے, وہ کسی مذہب کا ہے. کلام یہ کہتا ہے خدا کے بیٹے یسوع کو ہر فرد بشر پر اختیار دیا گیا. اور آگے چلیں گے. تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے. تاکہ جنہیں تو نے انہیں بخشا ہے. یاد رکھے ہم پروٹیکشن کے اندر ہیں. ہاللیلویا. ہم محافظت کے اندر ہیں, ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں. اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ اے میری پیاری میری زوجہ تو ایک مکفل باغچہ ہے اور تو صاحب و چشمہ اور اونچا برج ہے. صاحب و چشمہ اور اونچا برج ہے. تو غیر محفوظ نہیں ہے, تو محفوظ ہاتھوں میں ہے. تبھی تو اس نے مری ہوئی بیٹی کے باپ سے کہا خوف نہ کر, میں ہوں نا, میں تیرے ساتھ ہوں. یہ جو خبر تیرے کان میں پڑی ہے اس پہ توجہ نہ کر. میں اکثر کہتا ہوں بری خبروں کی طرف اپنی کان نہ لگائے, کیونکہ بری خبر کیا کرتی ہے؟ کلام یہ کہتا ہے وہ تیزی سے پھیل جاتی ہے. اور لکھا جو بری خبر مفیبوست کی دایا نے سنی
جب ساؤل اور یونتن قتل ہو گئے تو لکھا ہے مفیبوست 5 برس کا بچہ دائیں نے اٹھایا ہوا نارمل بچہ، لکھا جو اس نے بری خبر سنی. سنیے بری خبر کیا کرتی ہے. بری خبر کیا کرتی ہے؟ آپ کو جلد باز کر دیتی ہے. جب بری خبریں ہیں وہ آپ کو غلط قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہیں. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب اس نے بری خبر سنی بھائی عشرت تو وہ جلدی بھاگی، اپنے لوتے جان بچان لگی، اپنی کے بچالی شو. کلام مقدس میں لکھا ہے 5 برس کا بہترین بچہ اس کے ہاتھ سے گرا اور وہ مفلوج ہو گیا. ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں. کلام میں لکھا ہے جتنے لوگوں کو تو نے انہیں دیا، آگے کیا لکھا ہے؟ تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے، تاکہ جنہیں تو نے انہیں بخشا ہے، ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے. ہیلیلویا. ان سب کو، میرے پیچھے کہیں سب کو، سب کو، اسی آواز میں کہیں سب کو، سب کو، سب کہیں سب کو. سب کو. کوئی رہ گیا؟ ہیلیلویا. سب کو. دنیا کی جتنی قومیں ہیں، پارتی مادی علامی مسپتانیہ کپتک پینتوس آسیہ فروگیا مصر لبوا انگلش گورے کالے ہندو سکھ کوئی کسی نسل کا ہے. کلام یہ کہتا ہے سب کو. ہیلیلویا. کیا دے؟ ہمیشہ کی ذرا زندگی. پڑھیں. اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے، بخشائے سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے. رات بھی میں بتا رہا تھا لوگ عارضی زندگی کے لیے انجوائمنٹ کرتے ہیں. لوگ عارضی زندگی کے لیے در بدر بھاگتے پھرتے ہیں. لوگ عارضی روٹی کے لیے گناہ کر رہے ہیں. لوگ عارضی روٹی کے لیے وقتی روٹی کے لیے زنا کر رہے ہیں. لوگ عارضی روٹی کے لیے بلاسٹ کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جو روٹی دینے والا ہے وہ زندگی کی روٹی کی بات کرتا ہے. اور ایک دفعہ نہیں، یسوع نے کہا اگر تو جانتی، اگر تجھے پتا ہوتا کہ جو تم سے باتیں کرتا ہے کون ہے، کہتی ہے مجھے پانی پلا دے تاکہ میں پھر نہ پیاسی ہوں نہ پھر مرنے کو اس کنویں پر آؤں. تو یسوع نے کہا جا تو اپنے شوہر کو لے آ. تو وہ یسوع کے سامنے بھی جھوٹ بول رہی ہے اور کہتی ہے میں تو بے شوہر ہوں. یسوع نے کہا تو نے بالکل درست کہا، کیونکہ 5 تو کر چکی ہے اور چھٹا جو سانبیا ہوا ہے نا وہ بھی تیرا نہیں. آج بھی کچھ لوگ بے شوہر ہیں، ان کا کوئی شوہر نہیں، بے شوہر ہیں. شوہر رکھتے ہوئے بھی اس نے کہا اس خبر پر غور نہ کر کے تیری بیٹی مر گئی. اس خبر پر غور کر جو میں تجھے دیتا ہوں. اور وہ خوشی کی خبر کیا ہے؟ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے. یقین نہیں آئے گا لوگوں کو. وہاں پہ لکھا ہے سردار صاحب جب یسوع نے کہا لڑکی مری نہیں سوتی ہے تو وہاں جو بھیڑ گلے لگ لگ کے رو رہی تھی نا کر کے، کلام میں لکھا ہے وہ ہنسنے لگے. سنیے دوری زندگی لوگ بسر کر رہے ہیں، بیروپیے ہیں لوگ. ایک طرف نہیں ہے وہ چاروں طرف گھوم گھما کے فٹ بال کی طرح اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں. روحانیت روحانی، جسمانیت جسمانی. اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ ملعون ہے وہ جسے سب اچھا کہیں. کیونکہ انہوں نے کسے دیے جے ہو جے لوگ ہو جے بن جانا. لیکن یسوع مسیح نے کہا مصیبت اٹھاتے ہو خاطر جب جس کی مخالفت نہ ہو وہ کبھی خدا کا خادم نہیں ہو سکتا. زندگی میں یاد رکھیں. اور کلام میں لکھا ہے جتنی مخالفت ہوئی اتنے ہی وہ بڑھتے بڑھتے اور بڑھتے چلے گئے. اور میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ آپ اور میں آسمان کی بادشاہی اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث تب ہوں گے جب ہم اس کلام کو غور سے سنیں گے. اور لکھا ہے سنے ہوئے کلام نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا کیونکہ ان کے دلوں میں نہ بیٹھا. اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں شاباش اور کہیں خداوند میں اپنے دل میں
तेरे कलाम को रखूंगा। अच्छा, दिल में रखने के फायदे बड़े हैं, पर शब्द पे रख दोगे दस्त पै जाएगा। दिल में रखने के बड़े फायदे हैं। कलाम में लिखा है, मैंने तेरे कलाम को दिल में रखा था कि तेरे खिलाफ गुनाह नहीं। गुनाह तो भी रोकता है, दिल में रख लेंगे। हम दिल में नहीं रखते, सिर पे रखते हैं, और सिर तो उठ जाना पड़ेगा। दिल में रखे, मैंने तेरे कलाम को, और मैं वारे जाऊं उस शख्स के जिसकी बेटी मर गई है, और कलाम कहता है उसके घर में बड़ा शोर-गुल हो रहा है और लोग रो पीट रहे हैं, और यीशु के आने से, और वहां पे गौर करें, वहां पे लिखा है भीड़ को उन्होंने बाहर कर दिया। मुश्किल होता है कि सर को उठाना, फिर खासकर फौत की थे जी। इमेजिन करें कितना अजीज है यीशु को, कितना प्यारा है यीशु को। उसने रिश्तेदारियों की परवाह नहीं की और यीशु की बात पर ध्यान दिया। बुरी खबर क्या करती है? मफलूज करती है, लंगड़ा करती है, अपाज करती है, अंधा करती है, बहरा करती है, लंगड़ा करती है, अंधा करती है, गूंगा करती है। आप हमेशा बांधने से बने रहते, चंगा भला बंदा नहीं करता रहता है। क्यों? क्योंकि बुरी खबर सुनता है, पैड़ियां गला। और हमारे पास क्या है? जरा पहला सफा निकाले, पहला सफा निकाले, नया नामे का पहला सफा निकाले, जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश, पहला सफा निकाले। क्या लिखा है ऊपर? इंजील मुकद्दस। इंजील का क्या मतलब है? खुशखबरी। हमारे पास क्या है भाई? ओ, हमारे पास CNN की खबरें नहीं है, हमारे पास दुनिया की खबरें नहीं है। दुनिया की खबरों के लिए चैनल पे जाएं और देखें, हर तरफ जंगो जदल, मौत 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 और खौफ है। लोग तो राजो बाहर नहीं निकल रहे। पिछले दिनों इत्तेहादी हो गई, भरा भरा दे कमरे च नहीं सी जा रहे हैं, वही टूटियां, वही नलके, हमें उनसे खौफ आ रहा था। यस, और उसी दौरान खुदावंद को जलाल मिले, हमने लोगों के घरों में जाकर पांव धोने की रस्म अदा की, सानू कुछ नहीं होया जी। कलाम में क्या लिखा है? जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। और लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान मुझसे होंगे। और वापस पढ़ते रहे 16वां बाब, मरकज़ की 16वां बाब 15 बड़ी खास आयत है। इसको मैं पढ़ना चाहता हूं क्योंकि लोग लाइव हवाला जात निकालते हैं हमारे साथ। यस, मुकद्दस मरकज़ की इंजील उसका आखिरी बाब 16 और उसकी 15 है। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, ठीक है, वो निजात पाएगा, वो निजात पाएगा। और जो ईमान ना लाए, जो ईमान ना लाए वो मुजरिम वो मुजरिम ठहराया जाएगा। आगे चले, आगे चले। ईमान लाने वालों के दरमियान, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौत से होंगे, ये मौत से होंगे। वो मेरे नाम से बदलुओं को निकालेंगे, वो मेरे नाम से बदलुओं को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिए, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना, उन्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। क्यों? ये आज से हजारों साल पहले यीशु मसीह के मुंह की बातें हैं। बताइए सच है कि नहीं? है? फिर भी कहने ओ डॉक्टर ने किया है, शरा कर, वो MBBS इंग्लैंड तो करके आया है। अरे वो इंग्लैंड से करे, अमेरिका से करे या अफ्रीका से करे, उसके ऊपर आसमान पर तेरा खुदा तुझे कहता है सांपों को भी उठा लेगा तो कोई मुश्किल नहीं होगी। वजह क्योंकि जिन्हें तूने उन्हें बख्शा है ताकि वो उनको हमेशा की जिंदगी दे, और हमेशा की जिंदगी ये है, बढ़िया गए, और हमेशा की जिंदगी ये है। अब सुन लीजिए, हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहद, कि वो तुझ खुदाए वाहद और बरहक और यीशु को जाने, यीशु को जाने। मैं हमेशा की जिंदगी, मैं जिंदगी की रोटी, मैं अच्छा चरवाहा, मैं राहत और जिंदगी, मैं क़यामत और जिंदगी, मैं और मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं।
کہاں جائیں گے؟ ہے کوئی اور دروازہ؟ نیکودیمس یسوع کے پاس آیا ہے رات کو، الکلام میں کیا لکھا ہے؟ رات کو یسوع کے پاس آیا ہے اور رات کو یسوع کے پاس آ کر اس کی تعریف کر رہا ہے. کہتا ہے یسوع تیرے جیسے معجزے کوئی نہیں کر سکتا. تعریف ورشپ، روح القدس کے بغیر تعریف اور ورشپ بیکار ہے. سن لیں آپ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں، آپ MBBS ہیں، آپ ماسٹرز ہیں، آپ MA ہیں، لیکن اگر آپ کی واقفیت یسوع کے ساتھ نہیں تو غور کیجیے. آئیے میں اس واقعہ کو دہرانا چاہتا ہوں. نیکودیمس کا واقعہ ہے یوحنا کی انجیل میں، اس کے 3 باب کی پہلی آیت سے پڑھیے گا. جلدی شاباش. فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار یہ تھا. فریسی ہے، اور سن لیں یہ انٹیلیجنٹ قوم ہے، یہ بڑی بڑی لکھی قوم ہے، اور یہ جو شخص ہے یہ کلام میں لکھا ان کا سردار ہے. فریسی ہے، یہودیوں کا سردار ہے، بہت بڑے عہدے پر فائز ہے، اور مذہبی بہت ساری جو چیزیں ہیں ان سے وہ بڑا بخوبی واقف ہے. یس وہ یسوع اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اسے کہا. اچھا رسل صاحب یہ دن کو یسوع کی مخالفت کرتا ہے، سنہیڈرن میں بیٹھ کے دن کو یسوع کے بارے میں مخالفت کرتا ہے. رات کو آیا جاتا پتا ہے انہیں کہ یسوع سب کچھ، یہ بخوبی اس کو پتا ہے، لیکن رات کو مخالفت کرتا ہے. اور کلام تے پاک صاحب بڑا اچھا سناتے ہیں، پر آج نہیں گل لینا اعتبار نہیں آ رہے. رات کو مخالفت اور دن کو شکریہ میں دیکھنا چاہتا سی کہ تصویر سن رہے سارے. دن کو مخالفت اور رات کی تاریکیوں میں لکھا ہے یسوع کے پاس آیا ہے تے تعریف کرنے دے ورشپ. پڑھیے بڑے بڑے شاندار الفاظ اس نے آپ کو یسوع سے اے کہے. ربی ہم جانتے ہیں، اے ربی ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا کہ ہے. تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے. دنے کہندے آ موت پہ دی دنے کہانا چ بیٹھ کے تے یسوع دی مخالفت کرتا ہے، تے رات نو کہندا ہے تو خدا کی طرف سے استاد بھی مسا پڑا ہے. بہت معجزات تیرے ہاتھ سے رونما ہوتے ہیں. دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا. کوئی شخص نہیں دکھا سکتا. بڑے بڑے معجزے، کوئی بتائیے آنکھیں ہو ہی نہ، یہ آئی بال ہو ہی نہ. کلام یہ کہتا ہے اس کے آئی بال نہیں تھے. اب پنجابی سے دلے آجڑے کھڑنے ہیں سی. کلام میں لکھا ہے اس کے آئی بالز نہیں تھے، اور یسوع نے تھوکا، مٹی کو سانا، اور کلام میں لکھا ہے اس کی آنکھوں پر لگایا. یہ ہونے کیا جا رہا تھا؟ یہ تخلیق ہونے جا رہا تھا. ہیلیلویا. یہ ہیلیلویا ہو رہا ہے یا کیا ہے؟ ہلیلویا. اچھی کہو اندر نہ لو ہے. ہیلیلویا. نہیں ہو نہ. بولو بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی، خداوند یسوع کے نام کی. مٹی لگائی اور کلام میں لکھا ہے اس کے دلے آئی بال تخلیق کر دیے، اور لکھا ہے وہ دیکھنے لگا. اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد برحق اور یسوع کو جانے. اینے کافی ہے. بھیڑ کو باہر نکال دیا، اور لکھا ہے جو رو رہے تھے وہ ہنسنے لگے کہ اے ناصرت دا یسوع تے کدی کدی انوکھیاں ہی گلاں کردا ہے. اسی رات دے رون ڈے تے آ کے کہندا لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے. دنیا کے پاس بری خبریں ہیں، پر پاسٹر ندیم ارجن کے پاس خوشی کی خبر ہے. آمین.
अब खुशी की खबर क्या है? लड़की मरी नहीं बल्कि सदके जाओ उस पे, कहता है हाँ यस। और लिखा है यीशु अपने 3 शागिर्दों पतरस, याकूब और यूहन्ना और उस लड़की के वालिदैन के साथ कमरे में गया और लड़की अपने बेड पर लेटी हुई थी। और लिखा यीशु पंताने आया, दौड़ा दौड़ा कहते हैं, ठीक है, कुछ लोग पंता नहीं कहते, पंताने। और लिखा लड़की का हाथ पकड़ा और उसे कहा तलिता को भी। तलिता को भी मतलब क्या है? ऐ लड़की उठ। और कलाम में क्या लिखा है? वो फौरन उठ बैठी। ये है जिंदगी, ये है वो जिंदगी जो यीशु तुझे देना चाहता है। और कलाम में लिखा है निकोदेमस दिन को मुखालफत करता है और रात को तरीकी में यीशु के पास तारीफ करता हुआ है, जो मुझसे तू करता है कोई नहीं कर सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। तो यीशु ने यहूदी तारीफ पसंद नहीं पढ़े जी। अब इस बात यीशु ने जवाब में उससे कहा, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो। अब गौर करें अजर साहब, वो क्या कह रहा है? जब मेरी को तारीफ करे ना तो मेरा जरा थोड़ा जा है खुल जाना भी मेरी तारीफ हो गई। आपके साथ भी ऐसे ही जारी बात है। अगर कोई आपको कहे आपने बड़ी अच्छी शर्ट पहनी है तो आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कहे जी आपके बाल बड़े अच्छे हैं, आप क्या कहेंगे? शुक्रिया। पर यीशु ने क्या, हाँ, कुछ लोग तारीफ तरूफ करके ना अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि ऐसे बड़े 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 रूहानी हैं जी। लेकिन कलाम में क्या लिखा है? यीशु दिलों और गुर्दों को जानता है। यीशु ने जब उसके दिल में झांका तो यीशु मसीह ने उसको कहा, निकोदेमस ये तारीफी अल्फाज, ये तारीफी अल्फाज मेरे पर समझ से बाहर है, क्योंकि तेरा दिल दुरुस्त नहीं है। और कीजिए, खुदा का कलाम ये कहता है मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया। बोले दिल, अपने दिल पे हाथ रखे, बोले दिल, कट के बोले दिल, एनु जरा संभाल के रखो। ऐ के पीछे को मुंह होता रहता है, ये नहीं देखता। लेकिन इसमें से ही बुरे ख्याल निकलते हैं, इस दिल में से, हाँ, बुरे ख्याल निकलते हैं, बदी करने पर मजबूर करते हैं, झूठ बोलने पर मजबूर करते हैं, गलत बयानी करने पर मजबूर करते हैं। बुरे ख्याल ऐसे निकलते हैं, ऐसे फाड़ रहे। यीशु ने दिल में जाकर कहा, निकोदेमस जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। इल्म और नॉलेज रखने वाला सकलाय साहब 70 साल का बूढ़ा, बड़ा ही सीनियर, एक तो सीनियर लेके बैठ गया था, हाँ जी, सीनियर सीनियर। मैं 32 साल हो गए, मैं जूनियर ही है। खुदा के खादम डॉक्टर चार्ल्स कहते हैं मैं आज भी बाइबल मुकद्दस का तालिब हूं। ते असी 2 आ जाते मुबशर, 4 आ जाते पासर, को 10 का आ जाते डॉक्टर, ते पता नहीं की पे। एक बंदा रात को सुता ते सुबह उठिया ते डॉक्टर, रेवरेंड। खुदा जिंदगियां दे सबको, लेकिन कलाम में क्या लिखा है? ये ओहदे नहीं, ये खिदमतें हैं। अगर तुझे खुदा ने दी हैं तो खुदा तेरी खिदमत को साबित करेगा, ख्वाबाच भी दसेगा। ऐ ही मेरा फादर है। पत्र सुता है जेल च, देखो कितना इत्मीनान च। मुझे कभी कभी बड़ा मजा आता है जब मैं ईमान की किताब पढ़ता हूँ ना, तो कलाम लिखा है वो जेल च बंद है, आराम में सुता है। भला जेल च नींद आती है? लेकिन देखे कितना इत्मीनान में, उन्हें पता है मैंने आप ही आओ जाना फरिश्ते ले। और यही हुआ, वो सुता तो फरिश्ता हाथ मार के पसली कहना भरावा उठ, साड़ी नींद हराम की है। खुदा हुक्म कर दिया कि उठाओ जाके, तो तू बड़े आराम ना। आप गौर कर रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जिनके पास जिंदगी है ना, इत्मीनान वाली जिंदगी, उनको ना ख्वाब
وہ رات کو یہ نہیں کہتے میں نے کسی نے پش کر دیتا ہے، وہ ایجنٹ ہلتے نہیں، ان کے اوپر خدا کی حضوری رہتی ہے، ان کے اوپر خدا کا مسا رہتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا باہر آگے سکو جانے گا۔ ہیلیلویا۔ آج جب لکھا ہے یسوع نے اس کو کہا، 2-3 باتیں ہیں، اس کے بعد ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، اور میری آپ سے درخواست ہوگی آج شام 6 بجے تیسری سالانہ کنونشن کا آخری دن ہے، اپنے بچوں سمیت خدا ان کے گھر میں تشریف لائیں۔ یس निकोदेमस نے اس سے کہا آدمی جب بوڑھا ہو گیا۔ اچھا دیکھ لو کڈا بڑا سکالر تے گل دی سمجھ نہیں آندی، کبھی کبھی دماغ پہ پردہ پڑا رہتا ہے، سمجھ کوئی نہیں آتی۔ ہاں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں بائبل مقدس کو یہاں رکھ لیں، یہاں رکھ لیں، کہیں نے اتنے رکھ کے فوٹو کھچائی ہے، اس کو یہاں رکھ لیں، فائدہ تب ہوگا جب آپ اس کو اندر دل کے اندر رکھیں گے، پھر کیا کہتا ہے یعقوب؟ تو ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے، شیاطین بھی ایمان رکھتے ڈرتے کانپتے ہیں، شیطان بھی ایمان رکھتا ہے کہ ڈرتا بھی۔ اے نکمے آدمی، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ایمان بغیر مال کے، ایمان رکھ کے بادشاہ میں چلا جائے گا؟ اے موجودہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، تو جیسا کوئی نہیں، تو جیسے کام بھی کوئی نہیں کرتا۔ یسوع کہتا ہے ہیلو اے گلاں کسے ہور نوں سنائی، میں نے پتا تیرے دل کے اندر کی ہے، تیرے میری مخالفت کرتا رہنا بینچ تے بیٹھ کے، کہ ہوراں نوں بھی قائل کرتا رہنا ہے کہ ہن میرے کول آیا تعریف کر، اپنے آپ کو سچا ثابت کر، اوہ اس میں تے نہیں تے او گل کر تے کردا کوئی نہیں، او اج تک مینوں تے نہیں لبا، او کرتا ہے کیڑا ہے لاؤ سامنے، کوئی نہیں، تیرے دل سے یہ بات ہے، تیرا دل درست نہیں۔ کلام یہ کہتا ہے یسوع نے اس کے دل میں جھانکا اور کہا نکودیمس، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا کرتا آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ 70 سال تک میں ہو گیا، یسوع نے 10 میں کیا، اب غور کیجیے، خاص بات ہے اس بارے میں آپ کی دعا کریں۔ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، یسوع نے جواب دیا، تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں، کوئی آدمی پانی جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو، وہ خدا کی بادشاہی۔ پانی کا مطلب پانی کا بپتسمہ ہے، اور کلام میں لکھا ہے جو ایمان لائے عام بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ ایتھے جو بپتسمے دی گل کری تے کہندے تے بھائیاں دی تعلیم دے کہ بھئی یسوع بھی بھائی سارے، اسی نے شروع کیا یہ سارا۔ یوحنا کہہ رہا ہے میں تو آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے کہا اب دور ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ کس طرح؟ بپتسمہ لے کر، اور سن لے لکھا ہے وہ بپتسمہ لے کر پانی کے پاس سے اوپر گیا اور آسمان اس کے لیے کھل گیا۔ ساڈے لیے آسمان پتہ کیوں بند ہے؟ کیونکہ ساڈا دل خدا دے کلام لئی بند ہے۔ اے بھارت چ بھن کنے سال ہو گئے تک 25 سال ہو گئے، وہ کو جدو جائیے کہ میں تیار ہوں دے کا دلی بپتسمہ تے پارٹی تے دوا دا تیار ہو جاتی، سالگرہ تے دوا دا تیار ہو جاتی، شادی تے جلدی جلدی بیک اپ کر لے جی، منگنی پہ جلدی جلدی پاک کے تیار ہو جاتی ہے، تے پانی دا بپتسمہ لین واسطے تیار نہیں۔ یہ بپتسمہ کسی مشن کی بنیادی نہیں ہے، میں اور یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور لکھا ہے یسوع نے بپتسمہ لیا اور پھر بپتسمے کی تعلیم بھی دی، جاؤ ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اور ایک حوالہ پڑھ دیں یوحنا کی انجیل میں، ایک بندہ میرے کو ایلڈر صاحب آیا، کہتا جی اے تو پتہ لگ گیا کہ یسوع نے بپتسمہ لیا ہے، تو یسوع نے بھی کیا ہے بپتسمے دیو،
تو یسوع نے آپ پہ بھی قدر دیتا ہے. یس پاستار تیسرے 23 ہے. پڑھ دے بلند آواز. اور یوحنا بھی شلیل کے نزدیک انون میں بپتسمہ ان باتوں کے بعد یسوع اور اس کے شاگرد یہودیہ کے ملک میں آئے اور وہ وہاں ان کے ساتھ رہ کر بپتسمہ دینے لگا. اور وہ وہاں رہ کر ان کے ساتھ بپتسمہ دینے لگا. میرے پیچھے کہیں اور وہ وہاں رہ کر بپتسمہ دینے لگا. اور پھر آگے لکھا ہے یوحنا بھی شلیل کے نزدیک اینون میں بپتسمہ دیتا تھا کیونکہ وہاں پانی بہت تھا. کاش میرے پاس وقت ہوتا میں آپ کو اس پہ ڈیٹیل میں بات کر سکتا, لیکن میں اس کے نوٹس آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر آپ زندگی پانا چاہتے ہیں تو کلام کو پورا کریں. اور میں اکثر کہتا ہوں آپ کلام کو پورا کریں, خدا اپنے وعدوں کو آپ کی زندگی میں تعلیم آنے کے جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو. یسوع نے گل کھول دی, جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بات سے میں داخل نہیں ہو سکتا. میرے بھائی میری بہن, اگر تو زندگی پانا چاہتا ہے تو تجھے خدا کی راست بازی کو پورا کرنا ہے. اور یسوع نے کہا ہمیں اسی طرح پانی بپتسمے کو لے کر ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے. لکھا اس پر اس نے ہونے دیا, اور جب ہو گیا تو لکھا وہ بپتسمہ پا کر پانی کے پاس سے اوپر گیا اور آسمان اس کے لیے کھل گیا اور آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. جب آپ بھی پانی میں جائیں گے اور پھر اوپر آئیں گے پھر آپ کے لیے بھی آسمان کھلے گا اور آپ کے لیے بھی آواز آئے گی یہ میری بیٹی ہے, یہ میرا بیٹا ہے. کیوں بنا؟ اس نے میرے کلام کو پورا کیا ہے. آئیے اس کے کلام کو پورا کرے. خدا مطلب اس کلام کی سبب سے برکت بخشے. آمین.